نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کے دوسرے پارٹ کے بارے میں سیکھیں گے کہ کون کون سے نبیوں پر نماز نازل ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ جب منصب نبوت پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو نماز پڑھنے کی تاکید کی، اور کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کیجیے، بے شک وہ وعدہ کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، اور اپنے گھروں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے پروردگار کے ہاں بڑا مقبول تھا۔ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت لوط علیہ السلام کو نماز پڑھنے کی وحی، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پھر ان کے بعد ایسے جانشین ہوئے کہ انہوں نے نماز کو کھو دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، تو ان قریب گمراہی کی سزا پائیں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام: اے میرے بیٹے، نماز کو قائم رکھ اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو تکلیف تجھے تو پہنچے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام: انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تجھے تیری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو پوجنا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق خرچ کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی حلیم اور رشید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو، اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو، اور نماز قائم کرو، اور اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس موسیٰ، میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھ۔ بنی اسرائیل کو نماز کا حکم۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار بنائے، اور اللہ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہوں، بشرطے کہ تم نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی اور رسولوں پر ایمان لائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام: پس جب فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ زکریا محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، وہ سید یعنی سردار اور ضبط کرنے والا ہوگا، اور صالحین میں سے نبی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام: بے شک میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور مجھے برکت والا بنایا، جہاں کہیں بھی رہوں اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ فرضیت نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منصب نبوت پر جلوہ فروز ہوئے تو آپ کو سب سے پہلا حکم لوگوں میں خدائے واحد کی دعوت دینے کا ہوا، چنانچہ آپ نے اہل عرب میں سب سے پہلے توحید کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی برائی بیان کرنے کا حکم ہوا، اور یہ برائی بیان کرنے کی بہترین صورت نماز تھی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے کمبلی اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے، پھر اللہ سے ڈرائیے اور اپنے رب کی برائی بیان کیجیے۔ اس حکم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی، اور خاص کر رات کے وقت تہجد کی نماز ادا فرماتے اور دیر تک نماز میں مشغول رہتے، کیونکہ رات کو دیر تک نماز پڑھنے کا حکم تھا، اور یہ حکم سورۃ مزمل کی ابتدائی آیات سے عیاں ہے۔ اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو، مگر تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو، یعنی آدھی رات قیام کیا کرو، اس میں بھی کمی کر لیا کرو، اور قرآن کو نماز میں خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم ان قریب تم پر ایک بھاری بات کا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ رات کا اٹھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے، اور یہ وقت دعا کے لیے بھی زیادہ مناسب ہے۔ دن میں تم کو زیادہ مشغولیت رہتی ہے، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو، اور سب سے بے تعلق ہو کر اسی کے ہو رہو۔
رات کو دیر تک نماز پڑھنے کا یہ حکم 1 سال تک قائم رہا۔ اس کے بعد صبح شام کی 2 رکعتیں بھی فرض ہو گئیں، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ صبح شام اپنے پروردگار کو یاد کیجیے اور رات کے وقت دیر تک اسے سجدہ کریں اور اس کی تسبیح بیان کریں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ سے پہلے تشریف لانے والے پیغمبروں کی تعلیمات میں نماز کا درس تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو جب نماز قائم کرنے کا حکم ہوا تو اس کے پڑھنے کا مکمل طریقہ اور اس کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، اور وہ صورت یہی تھی جس طرح آج مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز مسلسل 1 سال تک فرضیت کے طور پر پڑھتے رہے، یہاں تک کہ نماز پڑھتے پڑھتے ان کے پاؤں سوکھ جاتے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور حکم ہوا جس سے نماز تہجد نفل ہو گئی۔ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو، کبھی دو تہائی رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی رات قیام کرتے ہو، اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا، تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمایا۔ اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو۔ نماز تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد فجر، مغرب اور عشاء 3 اوقات کی نمازیں فرض ہوئیں۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، دن کے دونوں قراروں یعنی صبح شام اور کچھ رات گزرنے کے بعد نماز قائم کریں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے ہے۔ 5 اوقات کی نماز باقاعدہ شب معراج میں فرض ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شب معراج میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ سے ملنے گئے تو آپ کو دن رات میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 50 نمازوں کا بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے عرض کی کہ مجھے بنی اسرائیل کا خوب تجربہ ہے، آپ کی امت تو کہیں ان سے کمزور ہے، وہ 50 اوقات کی نمازیں ادا نہ کر سکے گی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر تدریجاً کم ہوتے ہوتے 5 اوقات کی نمازیں رہ گئی۔ اس وقت سے لے کر تا قیامت امت مسلمہ یہ 5 اوقات کی نماز فرض ہے۔ سورۃ اسراء جو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، اس میں نماز کے بارے میں یوں ارشاد ہوا ہے، نماز قائم رکھو سورج ڈلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو، یہ خاص تھا تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے یہاں سب تمہاری حمد کریں۔ حضرت داتا گنج بخش فرضیت نماز کے متعلق لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج قرب حق میں باریاب ہوئے تو آپ بندے عالم کون و فساد سے آزاد ہو گئے اور حضور حق ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ نفس کو دل کا درجہ مل گیا، دل کو جان کا، جان کو باطن کا، اور باطن درجات سے فانی اور مقامات سے محو ہو کر شان بے شان ہو گیا۔ آپ عین مشاہدہ میں مشاہدہ سے غائب اور عین دید میں دید سے الگ تھے، انسانی خواص ختم ہو گئے، مادہ نفسانی بسم ہو گیا، طبی جہان نیست و نبود ہو گیا، شہاد و حق اپنی سلطانی میں اجا ہوئے، خود سے بے خود ہو گئے، حقیقت سے مل گئی، مشاہدہ لم یزل میں محو ہو گئے، کمال شوق سے بے اختیار ہو کر عرض کی، بار خدایا اب مجھے اس مصیبت کدہ میں نہ ڈال اور طبی ہوا ہوس کی قیاد سے آزاد رکھ۔ حکم ہوا، ہمارا حکم یہی ہے کہ آپ دنیا میں قیام شریعت کے لیے واپس جائیں، جو کہ سامنے عالم ملکوت میں آپ کو مرحمت کیا ہے وہ دنیا کو عطا کریں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جب کبھی دل میں معراج کا شوق ہوا تو آپ نے فرمایا، اے بلال ہمیں نماز سے راحت دے۔ ہر نماز آپ کے لیے معراج تھی اور ایک نئے تقرب کا باعث تھی۔ لوگ آپ کو مصروف نماز دیکھتے تھے، آپ کی جان نماز میں ہوتی تھی، دل میں محو نیاز
باطن سرگرم راز اور نفس مبتلائی غداز ہوتا تھا، حتیٰ کہ نماز آنکھوں کا نور ہو جاتی تھی۔ آپ کا جسم دنیا میں مگر جان عالمی ملکوت میں ہوتی تھی۔ آپ کا بدن بظاہر انسانی کوئی میت میں ہوتا تھا، مگر روح مبارک ان سے حق کے مقام پر ہوتی تھی۔ فرض عید نماز کے وقت مغرب کی نماز کے علاوہ ہر نماز کی 2 رکعتیں ہی فرض ہوئیں، لیکن ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں 2 رکعتوں کے بجائے 4 رکعتیں ہو گئیں۔ مکہ معظمہ میں شروع میں جب مسلمانوں نے نمازیں ادا کرنا شروع کی تو اہل مکہ نے بہت تنگ کیا اور نماز پڑھتے وقت ہر ممکن رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندہ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ ایک بندہ سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ جب صحن حرم میں نماز پڑھتے تو قریش جو بے فکری کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھے رہتے، کبھی آپ کی ہنسی لاتے، کبھی دیکھ کرتے تھے، کبھی آپ کی گردن میں پھندا ڈال دیتے اور کبھی جب آپ سجدہ میں جاتے پشت مبارک پر نجاست ڈال دیتے تھے۔ اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بار نجاست سے اٹھنے میں تکلیف ہوتی تو ہنستے اور کہکہ لگاتے تھے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے آغاز میں تو اخفاء کے خیال سے اور اس کے بعد ان کی حرکات کی وجہ سے عموماً رات کو اور دن کو کسی غار یا درے میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور مسلمان بھی عموماً ادھر ادھر چھپ کر ہی نماز پڑھتے تھے، پھر رات کے سناٹے میں اس فرض کو ادا کرتے تھے۔ مشرکین اگر کبھی اس حالت میں ان کو دیکھ پاتے تو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ ابن اسحاق نے کہا کہ صحابہ جب نماز پڑھنا چاہتے تو گھاٹیوں میں چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص چند مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کی ایک جماعت آ گئی۔ اس نے اس نماز کو نیا کام سمجھا اور مسلمانوں کو برا بھلا کہا اور ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ان واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع میں نماز قائم کرنے میں بہت تکلیف آئیں۔ قرآن اور حکم نماز جاننا چاہیے کہ بندہ جب خدا پر ایمان لا کر اقرار بندگی میں داخل ہو گیا تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی بندگی میں رہے، اور نماز اس کی بندگی کا بہترین ذریعہ ہے اور اس سے عبادت میں اول درجہ حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے لیے جو نیکی تم آخرت کے لیے کرو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بس تم نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہ تمہارا آقا ہے۔ بس کتنا اچھا آقا ہے، کتنا اچھا مددگار ہے۔ میرے بندوں میں سے جو ایمان لانے میں انہیں کہہ دیجیے کہ نماز کو قائم کریں اور اس رزق سے خرچ کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے، چھپا کر یا ظاہر کر کے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں خرید و فروخت اور دوستی نہ ہوگی، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض میں دو۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے خیرات کیا کرو؟ پھر بس جب تم نے یہ کام نہیں کیا اور اللہ تم پر مہربان ہو گیا تو نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ تمہارے مال کو جاننے والا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھانے کی سختی سے تاکید کی، کیونکہ 7 سال کی عمر تک بچے کا شعور کھرے کھوٹے کی پہچان کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس لیے شرعاً یہ حکم دیا گیا ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کی ترغیب دی جائے۔ بڑے اپنے ساتھ اس عمر کے بچوں کو نماز پڑھنے کی تربیت دیں تاکہ بچپن میں ہی سے انسان نماز کا عادی بن جائے اور بچے بڑے ہو کر نماز کے پابند رہیں۔ اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر بن شیخ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جبکہ وہ 7 برس کے ہوں، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو، اور وہ 10 برس کے ہوں اور خواب گاہوں میں ان کو الگ الگ کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں بتایا گیا ہے کہ اگر بچے نماز نہ پڑھیں تو انہیں تنبیہ کے طور پر پیٹا جائے تاکہ ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو اور وہ نماز کی طرف راغب ہو جائیں۔ ایسے ہی 10 سال کی عمر تک بھی اگر بچے نماز کی طرف متوجہ نہ ہوں تو انہیں رغبت دلانے کے لیے گھر سے باہر نکال دینے کا خوف ڈالا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ بچوں کو جس طرح ہو سکے نماز کا عادی بنایا جائے، اور اس میں بچوں اور والدین کی فلاح و نجات ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب شریعت اسلامیہ کے مطابق پڑھنا ہے، اور نماز پڑھتے وقت نماز کے تمام قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھنا چاہیے۔
دولت نماز، دولت ایمان اور نماز انسانی مال کا دار و مدار عقائد پر ہے، اور عقائد پر دل سے یقین اور زبان سے اقرار کو ایمان کہتے ہیں، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے ایمان کے 5 اصول بتائے ہیں، یعنی خدا پر ایمان، خدا کی ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، خدا کی کتابوں پر ایمان اور ہمارے جزا سزا کے دن پر ایمان۔ نماز وہ عبادت ہے جس سے انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اور ایمان کی یہی پختگی انسان کو دین و دنیا میں کامیابی کی منزل سے ہمکنار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارا معبود ہے، اور اس سے عقیدہ توحید میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی توحید رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابوں اور جزا سزا کے دن پر یقین نہیں رکھتا تو اسے نماز پڑھنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ نماز پڑھنے سے قبل ان اصولوں پر پختہ ایمان رکھنا لازم ہے۔ کثرت عبادت سے انسان ایمانی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی لازوال دولت ہے جس کو حاصل ہو جائے تو وہ دین و دنیا میں بھی باعزت ہو جائے گا۔ سچے نمازیوں اور مومنین کے چہروں کو اللہ تعالیٰ منور کر دیتا ہے۔ ایسے نورانی چہرے والے بزرگوں کو دیکھنے سے اللہ کی شان یاد آتی ہے کہ اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد نماز قائم کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب ایمان بننے کے بعد فوراً نماز فرض ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نہ وہ ایمان لایا، نہ اس نے نماز پڑھی، بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور اس نے منہ پھیرا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ ایمان اور نماز دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ ان کے علاوہ قرآن مجید میں چند دیگر مقامات پر بھی نماز کو صاحب ایمان حضرات کا طرز امتیاز قرار دیا گیا ہے، جو وصف ذیل ہے۔ نماز وصف مومن ہے، نماز مومن کے صاحب میں سے ہے، اور یہ وصف ہی انہیں دیگر قوموں سے ممتاز کرتا ہے۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بعض کے دوست ہیں، وہ اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور بری بات سے روکتے ہیں، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی ہے جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز مومن کا طرز امتیاز ہے اور ایمان کی دلیل ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ صبح سویرے نماز کی طرف گیا وہ ایسے ہے جیسے ایمان کا جھنڈا لے کر گیا، اور جو بازار کی طرف گیا وہ ایسے ہے جیسے ابلیس کا نمائندہ بن کر گیا۔ حدیث کا متن یہ ہے کہ حضرت سلمان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے، جو کوئی صبح کی نماز کی طرف چلا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر چلا، اور جو صبح بازار کی طرف گیا وہ ابلیس کا جھنڈا لے کر چلا۔ ابن ماجہ۔ اس حدیث میں نماز قائم کرنے کو ایمان کے جھنڈے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ نماز شمولیت دین کا عملی ثبوت ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم توبہ کر کے اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ کر دائرۂ اسلام پر میں آ جائے اور پرانے عقائد کو ترک کر کے دین اسلام کی تعلیمات کو اپنا لے، نماز اور زکوٰۃ کو قائم کر لے تو وہ مسلمانوں کا بھائی بن جائے گا۔ معلوم ہوا کہ نماز کا قائم کرنا دراصل مسلمانی کی علامت میں سے ہے۔ چنانچہ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو تم ان کی راہ چھوڑ دو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ علامت صالحیت: نماز کو قائم کرنے کے بعد اس میں کثرت کرنا یعنی نوافل پڑھنا، یہ نیک اور صالح لوگوں کی علامت ہے۔ ان کے متعلق پروردگار نے فرمایا ہے کہ بھلا نہ شکر مشرک بہت بہتر ہے، یا وہ شخص جو رات کے وقتوں میں سجدہ میں پڑا اور کھڑا عبادت کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ کہہ دیجئے، کیا وہ لوگ برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ بات یہ ہے کہ نصیحت و بس عقل مند ہی پکڑتے ہیں۔ اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف متوجہ ہو، ہمارا ذبیحہ خانے، پس یہ مسلمان ہے، جس کے لیے ذمہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے، پس اس کے ذمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خیانت نہ کرو۔ نماز اور طہارت ظاہری و باطنی: اللہ پاک صاف رہنے والوں کو
دوست رکھتا ہے، اس لیے پاکیزگی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ پاکیزگی طہارت کا سبق ہمیں نماز ہی سے ملتا ہے، کیونکہ نماز کی شرط میں سے طہارت بھی ایک شرط ہے، کیونکہ اہل طہارت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس لیے ارشاد ہے، اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ طہارت و پاکیزگی دو قسم کی ہے، ایک باطن کی پاکی اور دوسری ظاہر کی پاکی۔ باطن کی پاکی یہ ہے کہ انسانی دل غیر اللہ کی محبت سے خالی ہو اور صرف اللہ کی یاد ہی میں ہو، اور اپنے دل کو ذکر حق سے راستہ کرے۔ پھر دل کو بری باتوں سے پاک رکھنا چاہیے، یعنی دل کو حسد، بغض، کینہ، تکبر، ریا، طمع اور عداوت وغیرہ سے پاک رکھے، اور ان کی جگہ اپنے دل میں صبر، شکر، توبہ، خوف خدا اور محبت الہی کے ساتھ پیدا کرے، یعنی کہ اپنے دل کو گناہوں کی آلودگی سے پاک صاف رکھے۔ ظاہر کی پاکیزگی میں نجاست سے پاک رہنا، مجامت اور مباشرت کے بعد پاکیزہ ہونا، اور اپنے جسم سے ناجائز ناخن، بال کو نہ بننے دینا اور میل چل سے پاک رکھنا شامل ہے۔ جسم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اگر کوئی کثرت پڑھے گا تو سخت گناہ گار ہوگا۔ چنانچہ جسم کو نجاست سے پاکیزہ رکھنے کا سبق بھی ہمیں نماز سے ہی ملتا ہے۔ دین اسلام نے کئی چیزوں کو نجس قرار دیا ہے، اگر وہ بدن پر لگ جائیں تو جسم بھی پلید اور نجس ہو جائے گا، جس سے بو آئے گی، جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ رفع حاجت سے کچھ گندگی اور انسان کے جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ پیشاب سے انسان کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، مباشرت کرنے سے بھی ناپاک مادہ مرد عورت کے جسم کے ساتھ لگ جاتا ہے، یا ویسے ہی کسی اور طرح سے غلیظ مادہ انسان کے جسم پر لگ جائے تو انسان کا جسم پلید ہو جاتا ہے، اور ان نجاستوں کو دور کرنے کے لیے غسل اور استنجا کو لازم قرار دیا ہے، جس سے نجاست دور ہو جاتی ہے اور انسان کا جسم پھر پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم سے ناجائز بالوں کو صاف کرنا چاہیے، جن کا شریعت پاک میں حکم دیا گیا ہے۔ علاوہ سے جسم کو میل سے صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ گندا جس پر نجاست لگی ہوئی ہو، ہاتھ پیر میل چال سے بھرے ہوئے ہوں، سر میں دھول پڑی ہو، تو ایسی گندگی میں جراثیم پرورش پائیں گے، جس سے بیماری پھیلے گی اور لوگوں کو طرح طرح کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور یہ تمام حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہوگا، جس سے انسانی صحت بھی متاثر ہوگی۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے تھے اور انہیں طہارت کی کوئی تمیز نہ تھی۔ نماز کے فرض ہونے کے بعد لوگوں کے اس پہلو کی اصلاح درکار تھی۔ عرب لوگ پانی کی قلت کے باعث کم نہاتے تھے، ان کے کپڑے اکثر اونی ہوتے تھے۔ جب وہ لوگ سخت محنت کرتے جس سے وہ پسینہ سے شرابور ہو جاتے تھے اور ایک کپڑے کو بہت دنوں تک پہنے رکھتے تھے، تو جب وہ مسجد میں آتے تو ان کے کپڑوں سے بدبو آتی تھی۔ اس لیے اسلام میں ہفتہ میں ایک مرتبہ جمعہ کے روز نہانے کی سختی سے تاکید کی گئی ہے، اور اس طرح سے نماز کے ذریعے سے ان لوگوں کی جسمانی صحت کو برقرار رکھنے والے اصولوں کی اصلاح کی گئی۔ نماز کے پڑھنے کا اہم فائدہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے انسان دن میں اپنے جسم کے بعض اعضاء کو 5 مرتبہ دھوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں منہ کو دھوتا ہے۔ ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ ناک کے ذریعے سے سانس میں بہت سے جراثیم بدن کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے جسم کے اندر طرح طرح کی بیماریوں کا پیش خیمہ بنتے ہیں، اس لیے ناک میں پانی ڈالنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ طبی اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق یہ بہت ضروری ہے۔ عام لوگ اپنے دانتوں کو بہت کم صاف کرتے ہیں، خوراک کے ذرات پھنسے رہتے ہیں جو گل سڑ کر دانتوں کو بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ دانتوں کو کیڑا کھا جاتا ہے اور دانتوں کو وقت سے پہلے نکلوانا پڑتا ہے یا بار بار دانتوں کے لیے دوائی لگانا پڑتی ہے، جو پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ دانت نکلوانے سے انسان خوراک کو چبا کر اچھی طرح کھا نہیں سکتا، اس لیے کہاوت مشہور ہے کہ دانت گئے تو سواد گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کی تاکید فرمائی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے کپڑے اور نماز پڑھنے والی جگہ کو پاک صاف ہو، اس پر کوئی ظاہری آلودگی اور نجاست نہ لگی ہو۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ انسان اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھے گا اور گندا ہونے کی صورت میں ان کو پاک صاف کرے گا، جس سے نجاست کا کسی حد تک ختم ہوتا ہے۔ نجاست اور گندگی سے طرح طرح کی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور بیماریاں انسانی صحت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور دوسری طرف صاف ستھرا رہنا ایک اعلیٰ اور بلند معیار زندگی کی علامت میں سے ہے۔ چنانچہ اس پاکیزگی سے ہمیں جسمانی اور معاشرتی دونوں قسم کے فائدے
حاصل ہوں گے۔ لوگ اگرچہ اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ آج کل لباس کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے، مگر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ ایسے صاف ستھرے رہنے کا اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوگا جتنا کہ نماز کے پیش نظر اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا۔ کپڑوں کے علاوہ جہاں نماز پڑھی جائے وہاں کی بھی صفائی ضروری ہے۔ اس طرح نماز کے قائم کرنے سے گھروں میں خاص کر مسجدوں کی صفائی ہوتی رہے گی، اور جو جگہ پلید ہو اس پر ایک بار پانی ڈالنے سے پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی جگہ پر نجاست غلیظہ لگی ہو تو اسے اس وقت تک دھوتے رہنا چاہیے جب تک کہ وہ بالکل صاف نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کپڑوں کو صاف رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ نماز اور اخلاق حسنہ کی ترغیب۔ دنیاوی زندگی میں انسانوں کے آپس میں حقوق و فرائض کے کچھ تعلقات ہیں جن کا ادا کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ انہی تعلقات کو حسن اور اچھے طریقے سے نبھانے کا نام اخلاق ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اخلاق حسنہ کو تصور پایا جاتا ہے، مگر دین اسلام میں اخلاق حسنہ کا تصور سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس اخلاق حسنہ کا بنیادی تصور اور ٹریننگ ہمیں نماز سے ملتی ہے۔ نماز سے دل جسم کی طہارت اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے وضو، طہارت، کپڑوں کو پاک صاف رکھنے سے انسان گندگی اور دنیاوی آلودگیوں سے بچ جاتا ہے اور صاف ستھرا رہتا ہے۔ پاکیزگی اور صفائی سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ پیار کرتے ہیں۔ جسمانی پاکیزگی سے قلب پر اثر پڑتا ہے اور دل کائنہ کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اس پاکیزہ دل سے اللہ کی رحمت اور اخلاق حسنہ کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ چنانچہ اچھے اخلاق کی سب سے اولین تربیت ہمیں نماز ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے میں انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ یا الہی مجھے صراط مستقیم دکھا، اور سیدھا راستہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی پیروی ہے۔ قرآن و سنت میں اخلاقی تعلیمات پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان نماز ہی کے وسیلہ سے اخلاق حسنہ کے صاف اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں میں صالح اخلاق کی خصوصیات پیدا فرما دیتے ہیں۔ اخلاق صالحہ میں حق اور سچ بولنے پر زور دیا جاتا ہے۔ نماز کے کلمات بین حق میں ہیں جن کے پڑھنے سے انسان پر یہ اثر پڑتا ہے کہ نمازی حضرات زندگی کے دوسرے معاملات میں حق و سچ کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں زبان، دل اور عمل کی سچائی پیدا ہوتی ہے، اور پاک بازی، دیانتداری، شرم و یا، رحم دل، عدل، انصاف، احسان، عفو، درگزر، حلم و بردباری، تواضع، خاکساری، خوش کلامی، ایثار، میانہ روی، استقامت، حق گوئی، استغنا جیسے صاف پیدا ہوتے ہیں جن کا انسانی عظمت اور نیک سیرت کے ساتھ خاصا تعلق ہے۔ درس محبت۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز کے لیے جب مسلمان مسجد میں آتے ہیں تو علاقہ کے نمازیوں سے الگ سلگ ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دوسرے کا حال دریافت کرنے سے، اچھی باتیں کرنے سے، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے سے دلوں میں الفت و پیار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ مسلمان اگر دن میں 5 وقت ایک جگہ پر اکٹھے رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی تو آپس کی بیگانگی دور ہو جائے گی۔ سچے نمازیوں میں ایک دوسرے کے کام آنے اور مدد کرنے کا فانی جذبہ پیدا ہوتا ہے جو نماز کے علاوہ کسی اور سبب سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک لوگوں میں ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی مسجد میں نہ آئے تو اس کی خبر گیری کے لیے دوسرے نمازی اس کے پاس جانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، مگر آج کل مسجدوں میں بھی ماحول کچھ بدل چکا ہے۔ لوگوں میں بھی یہ بھی رسم عام ہے کہ مسجدوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن میرے ملاب سے اگر کسی کے دل میں کوئی رنجش وغیرہ بھی ہو یا غلط فہمی ہو تو وہ دور ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز مسلمانوں کا آپس میں دوستی کی بھی علامت ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ تمہارا دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ مسلمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جو رکوع کرتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نیک لوگوں سے دوستانہ تعلقات رکھنے چاہیے۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا ان نیک لوگوں کا وصف ہے۔ درس ہمدردی۔ نماز مسلمانوں میں باہمی ہمدردی اور غم خواری کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے علاقہ کے تمام امیر و غریب ایک ہی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور امیر لوگ جب غریبوں کی غربت کو دیکھیں گے، جن کے پھٹے پرانے کپڑے ان کے دکھوں کی علامت ہے، امیر لوگوں کے دل میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر پیازی کا جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ لوگ جب فقیروں، محتاجوں اور غریبوں کی مدد کریں گے تو غریبوں کے دلوں میں بھی امیروں کے بارے میں پیار، اخوت، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ قرآن پاک میں غریبوں اور دکھیوں کے دکھ درد میں شریکوں کے انتہائی افضل قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اصحاب صفہ کا گروہ تھا جو سب سے
زیادہ امداد کا مستحق ہوتا تھا۔ یہ گروہ مسجد میں رہتا تھا۔ جب صحابہ کرام نماز کے لیے مسجد کو جاتے تو نصاب صبح کو دیکھ کر ان کے دل میں پیار پیدا ہوتا، چنانچہ اکثر صحابہ کھجوریں لے کر مسجد میں رکھتے تھے، جس سے ان کے لوگوں کا گزرگات ہوتا تھا۔ اکثر صحابہ کرام صبح نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان لوگوں کو ساتھ لے جاتے اور اپنے گھروں میں لا کر ان کو کھانا کھلاتے۔ اب بھی مساجد کی خیرات اور صدقات کی تقسیم کرنے کا بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج بھی نماز مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے ایک جگہ باہم ایک دوسرے سے ملیں تو ان کی بیگانگی دور ہو جاتی ہے اور آپس میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کی امداد کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ قرآن پاک نے نماز کے صبح اور عصر کی طرف یوں اشارہ کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ بنو، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور وہ گروہ بندی میں تقسیم ہو گئے۔